لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت الجنة على من ظلم أهل بیتی وآذانی فی عطرتی. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. محترم و معزز سامعین، سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ نحل سے آیہ مبارکہ 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کی عظیم مفسر قرآن علامہ زمخشری علیہ رحمہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر کشاف کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 224 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لا ریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، اور میری طرف سے آنے والے تمام رسولوں کی دعوت دو نکات پر مشتمل تھی۔ پہلا نقطہ یہ تھا ان اعبد اللہ، اے بندگان خدا، خدا کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اپنا دامن بچا لو۔ بڑی سادہ دعوت تھی، ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت۔ خدا فرماتا ہے اتنی سادہ دعوت پر لوگوں میں دو گروہ بن گئے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اسی دو نکاتی ایجنڈے پر کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی خیرات نصیب ہو گئی، فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور انہی لوگوں میں سے انہی دو نکات پر کچھ لوگ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، دعوت عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اب تم دنیا میں سیر کرو، سفر کرو، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، وہ جو دوسرا گروہ تھا جو گمراہی کے گڑھے میں گر گیا، جنہیں ہماری یہ سادہ سی دو نکاتی دعوت بھی سمجھ نہ آئی، خدا نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ خوشا بحال ہیں ہم، با سعادت ہیں ہم، با عزت ہیں ہم، با شرافت ہیں ہم، با کرامت ہیں ہم۔ اپنے احترام میں ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کہ خداوند متعال نے ہمیں وہ رسول عنایت فرمایا جس کی عظمت کا بیان کل کی گزارشات میں پیش کر چکا ہوں ایک حد تک۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر امت کی طرف رسول آیا، لیکن کسی رسول کی امت خاندان، کسی رسول کی امت قوم و قبیلہ، کسی رسول کی امت کوئی علاقہ، توجہ۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، زہرا کے بابا پر، حسنین کے نانا پر، وجہ تخلیق کائنات پر، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت پر، انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر، والشمس کا سا چہرہ لے کر قیامت تک کی انسانیت کو نور ہدایت کی خیرات دیتے ہوئے اس طرح سے تشریف لائے کہ آپ کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی کا اعلان ہو رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ کی عزت و عظمت و عصمت و طہارت کی قسم، آپ نہ کسی خاندان، نہ کسی قوم و قبیلہ، نہ کسی خاص علاقہ، بلکہ آپ کی رسالت کی وسعت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خود سورہ مبارکہ اعراف ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 158 ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، رب العالمین رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے، خالق کائنات وجہ تخلیق کائنات سے کہہ رہا ہے، فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی خاندان، کسی قوم و قبیلہ کے لیے نہیں، بلکہ میں اب قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔
حسینی فقیر کو یہ کہنے کا حق دے دیجئے کہ اب قیامت تک انسانی صورت میں جو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ تو انسانیت کی وسعت ہے، اور پھر علاقہ کتنا ہے؟ توجہ، سورہ مبارکہ انبیاء ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 107 ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی اس وسعت پر۔ فرمایا پروردگار نے میں رب العالمین ہوں، پورے عالمین پر ربوبیت میری ہے۔ اور سن لو قیامت تک کی انسانیت کے لیے بھی رسول ہیں، اور علاقے کے اعتبار سے بتا دوں کتنی وسعت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب اب فرش نہیں عرش بھی ہو تو سب کے لیے رسالت آپ کی چلے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ برائے عظمت محمد و آل محمد بلندتر یہاں پر جام ولایت پلاتے ہوئے ایک منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال نے اپنی ربوبیت کے لیے بھی ہمیں ایک پیمانہ دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے محبوب کی رحمت کے عنوان سے بھی ہمیں وہی پیمانہ دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مذہب اہل بیت کے ادنا خادم ہونے کے ناطے سے اب دعوت دینا چاہتا ہوں، جس کو چاہو رسول کا خلیفہ بناؤ، جس کو چاہو رسول کا جانشین تسلیم کرو۔ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ جس رسول کا جانشین بنا رہے ہو اس کی وسعت کہاں تک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا نے پیمانہ دیا ہے اپنی ربوبیت کے لیے بھی عالمین کا، اپنے رسول کی رسالت کے لیے بھی عالمین کا۔ تو سر فخر سے بلند کر کے کہتا ہوں، سورہ دخان ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اسی پیمانہ پر اسی رسول کے جانشینوں کو چنا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر اس رسول کے وسیع وہ قرار پائے جنہیں بسبب علم ہم نے عالمین پر چن لیا۔ پیمانہ عالمین مد نظر رہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور منزل طے کرواتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے مکہ کی وادیوں میں تشریف لے جائیے اور دیکھیے کہ آمنہ کے لال زہرا کے بابا کی عالمین میں کہاں تک اختیار ہے۔ ایک مرتبہ کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے زہرا کے بابا نے اپنی انگشت کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ میں فقط فرش والوں کے لیے نہیں عرش والوں کے لیے بھی ہوں، میں فقط انسانوں کے لیے نہیں کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تو اپنی جگہ، دیکھو یہ میری انگشت ہے اور اس میری انگشت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اور قرآن مجید نے اس سہانے منظر کو محفوظ کیا اور کہا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ رسول کی رسالت کا اختیار کہاں تک ہے۔ اور پھر توجہ چاہتا ہوں، سب کو اپنے اپنے پیر پیشوا سلامت رہیں، اور فقیر دعا کرتا ہے کہ خدا بندہ
ہر پیر کے ماننے والوں کو قیامت والے دن انہی کے پیر کے ساتھ ہی اٹھانا، بس ہماری اتنی آرزو ہے جو جس کے ساتھ اٹھے ان کی اپنی قسمت، بس ہمیں تو اتنی مہربانی کر دینا ہم پر کہ ہم جب مریں تو حسین حسین کرتے، اٹھیں تو علی علی کرتے۔ توجہ، محبت بھری دعوت ہے، محبت بھری دعوت ہے۔ بس میرے محترم دوستو، رب العالمین، نبی رحمت للعالمین اور نبی کے جانشین وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پیمانہ وہی عالمین کا ہے۔ ادھر مدینہ ہے، گودی امامت ہے، سر اطہر رسالت ہے۔ مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، گودی امامت میں نبوت سکون پا رہی ہے۔ اس عالم میں سورج غروب ہوا چاہتا تھا، نماز کا وقت گزر رہا تھا۔ ادھر علی موالیان حیدر کار توجہ رہے، کتنا عظیم کام سر انجام دے رہے تھے علی۔ گودی علی میں رسالت آرام کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت جانے لگا، سورج غروب ہونے لگا، تو علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، چہرہ رسالت پہ پڑے۔ نبی الرحمت نے آنکھ کھولی، کہا علی کس چیز نے رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ، خدا کی نماز کا وقت قضا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور توجہ، آپ نے فرمایا یا علی، اپنی انگشت کے اشارے سے جہاں چاہو سورج کو پلٹا کر وہی نماز ادا کرو۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی انگشت مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ کل چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، آج اسی انگشت مبارک سے سورج کو پلٹا دیتے تو آواز رسالت آئے گی، قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج میں علی کی انگشت سے سورج کو پلٹوا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اختیار ہے، وہاں وہاں تک میرے علی کی ولایت کا بھی اختیار۔ یہ عظمت ولایت حیدر کا قصیدہ ہے۔ فرماتے ہیں انا مصلی الی القبلتین، میں 2 قبلوں کی طرف ایک نماز رسول کی ابتدا میں ادا کرنے والا ہوں۔ مصلی الی القبلتین ردت لہ الشمس مرتین، جس کے لیے سورج 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پلٹا۔ والطائن بالرمحین، توجہ، مصلی الی القبلتین ہے علی، مصلی الی القبلتین ہے علی، ردت لہ الشمس مرتین ہے علی، الطائن بالرمحین، میدان جنگ میں ایک ہاتھ سے لڑنے والے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے برابر میں جنگ کرنے والے ہیں علی۔ آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب غدیری ماحول بناتے ہوئے لگا دے نعرہ حیدری۔ توجہ دوست احباب، دعوت ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ توجہ، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو۔ 40 سال زہرا کے بابا نے مشرکین مکہ کے
حالات کا بغور جائزہ لیا اور خاموش تبلیغ کرتے رہے۔ توجہ، معاشرہ اتنا آلودہ کہ جتنی آلودگیاں آپ اپنے تصور میں لے سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ آلودہ، اتنا آلودہ کہ جب کسی عورت کے بچہ جننے کا وقت آئے تو آج بھی مکہ میں وہ جگہ موجود ہے کہ وہاں لے جاتے تھے، ایک گڑھا کھود دیتے تھے، اس پر ایک تختہ رکھتے تھے، اس پر اس خاتون کو بٹھاتے تھے۔ اگر وہ خاتون بیٹی کو جنم دیتی تو بیٹی کو اسی گڑھے میں ڈال کر مٹی کو برابر کر دیتے تھے، خاتون کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آتے تھے۔ یہ اتنا درد بھرا منظر تھا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس بات کو محفوظ کیا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس قدر آلودہ معاشرہ، اور اس آلودہ معاشرے میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں دعوت ہے۔ اس آلودہ ترین معاشرے میں جس نے پاک دامنی کے ساتھ اس طرح سفر کیا کہ وہی آلودہ لوگ پکارنے لگے، صادق ہیں تو یہی، امین ہیں تو یہی۔ آج اگر کوئی شخص معاشرے کی حالات کو بہانہ بناتے ہوئے اپنے کردار کو داغدار کرے تو اسے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کا حق نہیں پہنچتا۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو تقاضا کرتا ہے معاشرہ کتنا ہی آلودہ ہو جائے تو پاکوں کے در سے وابستہ ہو گیا ہے، تیرے دامن میں آلودگی نہیں آنی چاہیے۔ جوانی گزر گئی، بچپنا، جوانی، شباب، پیری کی طرف قدم بڑھنے لگا۔ ظاہری زندگی کے لفظوں کی قدر کیجیے، ذمہ داری سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری زندگی کے 40 برس تمام ہونے لگے اور ایک مرتبہ نبی رحمت نے اپنے 2 نکاتی ایجنڈے کو معاشرے کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑے قریب سے اپنے 2 نکاتی ایجنڈے کو معاشرے کے سامنے پیش کر دیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ وقت تھا جب گھر خدا کا تھا اور قبضہ بتوں کا تھا۔ گھر خدا کا تھا، قبضہ بتوں کا تھا، اور بعض روایات سے خبر ملتی ہے کہ خدا کے گھر پر بتوں کا قبضہ 4000 سال رہا۔ توجہ، 4000 سال تک خدا کے گھر پر بتوں نے قبضہ جمائے رکھا، لیکن پھر بھی توجہ، بتوں کے قبضہ جمانے سے نہ کعبہ کی عظمت میں فرق آیا، نہ کعبہ کی طہارت میں فرق پڑا۔ کعبہ سجا دیتا رہا، جس قدر بت سجاتے ہو سجا لو، میں اسی طرح بعظمت ہوں، کیونکہ میں وہ صدف ہوں جس صدف کا گوہر بن کے ابو طالب کا لال علی حیدر کرار آنے والا ہے۔ توجہ، 360 فٹ، 1-2 بھی نہیں، 360۔ اور نبی کریم نے معذرت بعض بزرگوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے جو یہ کہتے ہیں معاشرے میں قبلہ آہستہ آہستہ کام کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
نبی کریم نے یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے آہستہ آہستہ قبول نہیں کروایا. توجہ، دعوت دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بلکہ پہلے دن ہی کہہ دیتے، اور مشرکین نے کہا اے اللہ کے رسول، جہاں ہم 360 کو مان رہے ہیں وہ آپ کا بھی مان لیتے ہیں، 361 ہو جائیں گے ہمارے. آپ نے فرمایا نہیں، گنجائش نہیں، چلو آج اس کو ایکسٹرا مان لو، پھر آہستہ آہستہ 2-4 کٹ جائیں گے، پھر 2-4 کٹ جائیں گے، اس طرح کاٹوں گا نہیں. پہلے ہی کہا لا الہ، یہ 360 جھوٹے ہیں الا اللہ، بس حق اللہ ہے. توجہ، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہ تھا. توجہ، معاشرے سے بتوں کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ جیسی پاک و پاکیزہ سیرت ہستی بھی ہو، جس کی عظمت کے قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہوں، اور وہ بھی اگر بتوں کو توڑنے کی کوشش کرے تو وہی معاشرہ جو صادق کو امین کہتا ہے وہی ساحر و مجنون کہنے پہ آ جاتا ہے، وہی کہ جو آپ کے گزرنے پر آپ کو جھک کر سلام کرتے تھے وہی آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگ گئے، وہی آپ پر پتھر برسانے، جاگ رہے ہو، سو تو نہیں گئے، پتھر برسانے لگ گئے. معلوم ہوا کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا اور نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑھا. محمد الرسول اللہ تھے نہیں، محمد الرسول اللہ ہیں. یہ صورتحال آج بھی ہے. آئیے ایک دل کے درد کی بات سنا دوں. میرے دل کے درد کی بات نہیں ہے، میرے دل کی تو حیثیت ہی کیا ہے، بس یہی حیثیت ہے کہ اس میں قبر فرزند زہرا ہے، بس یہی حیثیت ہے اس کی. اس میں چراغ ولایت روشن ہے، یہی ہے حیثیت اس کی. لیکن میں آپ کو دل قرآن کی بات سناتا ہوں. دل قرآن کی بات آپ جانتے ہیں نا، دل قرآن کو یاسین کہتے ہیں. تو سورہ مبارکہ یاسین میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اے بندگان خدا تم پہ افسوس ہے. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. میں نے جو بھی رسول بھیجا تم نے اسی کا مذاق اڑایا. دل قرآن کا درد ہے، درد. اور آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اسی دل قرآن کی بات ہے. پہلا رکوع تمام ہو رہا ہے، دوسرے رکوع کا آغاز ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اس گاؤں کا واقعہ سنائیے جس گاؤں میں ایک نہیں 2 رسول آئے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ان 2 کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور رسول بھیج کر اس کو تقویت پہنچائی. لیکن شہر والے کیسے شہر والے تھے کہ وہ توجہ وہ برابر میں رسولوں سے الجھے جا رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے یہ جو ہم میں نحوست آ رہی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے.
تو قرآن کہتا ہے توجہ، نشہ ولایت آ جائے گا۔ وَجَاءَ 22ویں پارے کی آخری آیت، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، میں نہیں جانتا یہاں فیصل آباد قریب ہے یا جھنگ قریب ہے، نبی جھنگ میں آئے یا فیصل آباد میں آئے۔ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کے شہری یا جھنگ کے شہری انہیں جھٹلا رہے تھے، انہیں نحوست کا ذریعہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری نحوستیں تمہاری وجہ سے ہیں، لیکن وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ان شہروں کے دور دراز علاقوں سے ایک چک سے ایک رجل آیا۔ بات کو آسان کرنے کے لیے ایک رجل آیا، رجل، قرآن نے اسے رجل کہا ہے۔ اس کا نام مفسرین نے حضرت حبیب نجار بیان کیا ہے۔ نجار درخان کو کہتے ہیں، درخان ہمارے معاشرے میں کمی کہلاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، قریب سے دعوت دے رہا ہوں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، شہر کے دور دراز علاقے سے کسی چک سے نہیں، 252 سے یا 53 سے ایک بوڑھا ترخان، جس کو قرآن نے رجل کہا، آیا کیسے؟ یسعا، دوڑتا ہوا، صحیح کرتا ہوا، اپنا کام کاج چھوڑ کر دوڑا اس طرف جس طرف خدا کے رسولوں کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ قرآن نے اسے کمی نہیں رجل کہا۔ کوئی اور رجل کی اہمیت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میدان خیبر میں علی علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا۔ لگتا ہے وہ بھی کوئی علی والا تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور اتنا با اخلاق تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتنا اچھا اخلاق تھا، یہ نہیں کہتا او بدبختو، کمینوں، فلانوں، تمہیں شرم نہیں آتی نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ نہیں، اتنا پیارا اخلاق تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، او میری قوم، رسولوں سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، رسولوں کا اتباع کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا رجل وہ نہیں ہوتا جو منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے الٹی سیدھی گالیاں نکالتے ہوئے اپنا روب جمائے، بلکہ نگاہ قرآن میں رجل وہ ہوتا ہے جو حق کی طرف دیتے ہوئے اخلاق کا دامن بھی تھامے رکھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا اللہ، اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، وہ تم سے کچھ مانگنے تو نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں، اور وہ ہدایت رکھتے ہیں، تمہیں ہدایت کی خیرات دینے آئے ہیں۔ پھر اپنا کردار پیش کرتا ہے، 23ویں پارے کا آغاز ہو جاتا ہے وَمَا وَلِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي،
میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے بھی اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ سلامت رہے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ یہاں پر ایک جامع ولایت پلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مباہلہ سنا ہے، مباہلہ میں آیہ مباہلہ کو پیش کرتے ہوئے ہمارے پڑھنے والے اکثر ترجمے میں اشتباہ کر جاتے ہیں۔ توجہ، مباہلہ انشاءاللہ نصیب ہوا تو کبھی سناؤں گا، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مباہلہ ہے نا آپ کے ذہن میں؟ ترجمہ کرتے ہوئے ایک اشتباہ کر جاتے ہیں، وہ اشتباہ یہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہے نا یہ مبالغہ ذہنوں میں؟ بس اس کا ترجمہ کرنے والے یوں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ یہ اشتباہ ہے، حقیقی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ فرق سمجھنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں، تم اپنے نفوس لاؤ۔ اس ترجمے میں اور اس ترجمے میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ میدان عمل میں پہلے باطل کو اترنے کی دعوت نہیں دیتے، پہلے خود اترتے ہیں پھر انہیں دعوت۔ ہم پہلے آتے ہیں، ہم پہلے آتے ہیں۔ اور عظمت اہل بیت کی قسم، اس وقت مدینہ شریف کی آبادی 1100 گھروں پر مشتمل تھی۔ نوجوان دوستوں کو نظر کر رہا ہوں، بھائیوں بہنوں توجہ سے سماعت کیجئے، 1100 گھروں پر مشتمل تھی۔ ان گھروں میں بیٹے بھی تھے، ان گھروں میں مستورات بھی تھیں، ان گھروں میں نفوس بھی تھے۔ ادھر زہرا کے بابا مسجد نبوی سے نکلے، ہر گھر پہ نظر کی، توجہ، نگاہ نبوت ہر گھر پہ گئی۔ ابنا بھی ہیں، نساء بھی ہیں، انفس بھی ہیں، لیکن آج ہمیں صرف ابنا کی ضرورت نہیں، نساء کی ضرورت نہیں، انفس کی ضرورت نہیں۔ ابنا ہیں لیکن ہمیں ابنا کی ضرورت نہیں، نساء ہیں ہمیں نساء کی ضرورت نہیں، نفوس ہیں ہمیں انفس کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں آج ابنا کی نہیں، ابنا انا کی ضرورت ہے۔ توجہ، آج نساء کی نہیں، نساء انا کی ضرورت ہے۔ آج انفس کی نہیں، انفس انا کی ضرورت ہے۔ عظمت اہل بیت کی قسم، سید الانبیاء کی نگاہ جب 1100 گھروں پہ پڑتی ہوئی، ایک ایسے گھر پہ پہنچی جس گھر کو علی و بطول کا گھر کہا جاتا ہے، تو نبی کو وہاں سے ابنا انا بھی مل گئے، نساء انا بھی مل گئے، انفس یہاں پر حسینی فقیر دعوت دیتا ہے جب محمد الرسول اللہ کو اسلام کی سربلندی و بقا کی جنگ لڑنے کے لیے اس گھر کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا، تو اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آج عالم کفر جمع ہو چکا ہے، اگر تو آج فتح و نصرت چاہتا ہے، اگر آج کاذبین پہ لعنت ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر اسی در پہ جا جس در سے نبی کو بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔
توجہ، تھکنا نہیں ہے، ہر قسم کی تھکاوٹ کو اپنے سے دور، امام بارگاہ سے بھی دور پہنچاتے ہوئے ایک ہوتا ہے تیارہ شکن توپ ہوتی ہے، توپ اس کے ذریعے سے وہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جنگ میں طیارے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تیارہ شکن توپ۔ اسی طرح فقیر کے نزدیک ایک تھکن شکن چیز بھی ہے، تیارہ شکن توپ ہوتی ہے، اور مومنین کی تھکن شکن ایک نعرہ ہوتا ہے، منزل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ اعبدو، تم سب عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ سورہ بقرہ دوسرے رکوع تمام ہو رہا ہے، تیسرے رکوع کا آغاز ہے، آیت کا نشان 21 ہے، صدا آ رہی ہے یا ایھا الناس اعبدو، تم سب عبادت کرو، بزرگوں تم بھی عبادت کرو، جوانوں تم بھی عبادت کرو، بھائیوں تم بھی عبادت کرو، بہنوں بیٹیوں تم بھی عبادت کرو۔ اعبدو، کس کی عبادت کریں؟ کہا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، لیکن رب کی عبادت ہمیں بے معرفت نہیں چاہیے۔ حکم طاعت تو ہماری عبادت کرنے والے بہت ہیں، جن کو ہم نے قیام کا حکم دیا ہے وہ قیام میں ہیں، جن کو ہم نے رکوع کا حکم دیا ہے وہ رکوع میں ہیں، جن کو ہم نے سجدے کا حکم دیا ہے وہ سجدے میں ہیں، لیکن ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم معرفت کے ساتھ توجہ، معرفت کے ساتھ عبادت کرو۔ پروردگار تیری عبادت کریں کس معرفت کے ساتھ؟ تو معرفت توحید کا پہلا جام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پہ حسینی فقیر دعوت دیتا رہتا ہے، اور بڑے قریب سے دعوت دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ امام بارگاہ جنہوں نے اس میں حصہ ملایا، اگر وہ انتقال کر گئے تو جوار سید الشہداء میں ہوں، اگر وہ زندہ ہیں تو خدا ان کے رزق، جان، مال، اولاد میں برکت عنایت فرمائے، اور یہ امام بارگاہ تا قیام قیامت آباد رہے۔ یہ دیکھیں، اس کے لیے آپ نے اچھا میٹیریل انتخاب کیا، اچھے میٹیریل سے پھر آپ نے ایک اچھی عمارت بنائی، دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے نا میرے دوستو؟ بس اچھے میٹیریل سے اچھی عمارت بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے بندو اپنا میٹیریل بھی دیکھو، اپنی عمارت بھی دیکھو، میٹیریل تمہارا اتنا ناقص ہے کہ لباس پہ دیکھو تو تمہیں کراہت محسوس ہو، اور پھر اپنی عمارت دیکھو کہ آئینہ کے سامنے آؤ تو تمہارا ہٹنے کو دل ہی نہ کر۔ اعلیٰ میٹیریل سے اعلیٰ عمارت بنا لینا کمال نہیں ہے، ناقص میٹیریل سے اتنی اعلیٰ عمارتیں تیار کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ صدا بلند کرے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جو ایسے میٹیریل سے ایسی عمارتیں بنائے بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ نتیجہ پروردگار اگر اس معرفت کے ساتھ تیری عبادت کریں گے تو پھر نتیجتاً ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ قال لعلکم تتقون،
اگر تم مجھے خالق مان کر میری عبادت کرو گے تو تمہیں منزل تقوی نصیب ہو جائے گی۔ پروردگار اگر ہم منزل تقوی تک پہنچ گئے تو وہاں کیا ہوگا؟ کہا تیرے پہنچنے کی دیر ہے، وہاں قرآن ھدی للمتقین بن کے تجھے نصاب کی صورت میں مل جائے گا، علی امام المتقین بن کے تجھے استاد کی صورت پروردگار بس اتنی معرفت کا نہیں، معرفت بڑھاؤ۔ پروردگار مزید کیا معرفت کا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ توجہ دعوت دے رہا ہوں بڑے قریب سے، کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ کہاں کھڑے ہو؟ کہا زمین پر۔ کہا یہ فرش کس نے بچھایا؟ اوپر دیکھو، یہ آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، معرفت توحید کا دوسرا جام پیو، اور وہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، پھر بلندیوں سے بارش نازل کی، پھر زمین کا سینہ چاک کیا، پھر اس سے انگوری پیدا کی، جو تو خود کھا سکتا تھا وہ تجھے کھلایا، جو تو خود نہیں کھا سکتا تھا وہ تیرے چوپایوں کو کھلایا، پھر ان کا دودھ تجھے پلایا، ان کا گوشت تجھے کھلایا۔ ہے توجہ توجہ توجہ۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی بڑی جوسر مشینیں آ گئی ہیں، لیکن ان جوسر مشینوں کی خوبی یہ ہے کہ سیب ڈالو تو سیب کا جوس نکلتا ہے، گاجریں ڈالو تو گاجروں کا جوس نکلتا ہے، مالٹا ڈالو تو مالٹے کا جوس نکلتا ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ تیری اتنی ترقی کے بعد بننے والی جوسر مشین ہے، کبھی تو نے میری جوسر مشین کی طرف بھی دیکھا کہ ڈالتا ہے تو اس میں چارہ اور بھرتا ہے تو اس سے دودھ کی بالٹی۔ للشاربین، مزے مزے سے پیے، بچہ پیے، جوان پیے، بزرگ پیے، بھائی پیے، بہن پیے۔ نہیں دل کر رہا، توجہ، جاگ لگا دے، دہی بن جائے گی، صبح کو دہی کھا لے۔ نہیں دل کر رہا، دہی کو جھگا لگا لے، مکھن نکل آئے گا، مکھن کھا لے۔ معذرت چاہتے ہوئے بڑھڑی اماں علی طرح جڑے گھر تا روز مکھن چٹ کر ویندی ہے، توجہ، تا کہیں نے آکھیا اماں یہ مکھن روز غائب ہوندا ہے، آدھی پوتر تہاڈی مرضی، تہاڈا حق بڑھتا ہے، تساں میرے بارے جو گالی کرو، میرے کوئی نام دن جو میں مکھن کھا بھی نہیں ہوں۔ یہ مکھن ایسی چیز ہے جس کے دانت نہ بھی ہو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ اور پھر کہا ابھی بھی تیرا دل نہیں کرتا، خدا کا کرم دیکھو، ابھی بھی تیرا دل نہیں کرتا، اسی مکھن کو تھوڑا گرم کر لے، دیسی گھی بن جائے گا، پھر اس گھی میں تیری بہو تیری بیٹی چوری بنائے گی، پھر کوئی کھائے نہ کھائے، تیرے دانت ہو یا نہ ہو، پھر تیرا دل بھی کرے گا میں بھی کچھ نہ کچھ کہا مجھے
خالق مان کے میری عبادت کرو، مجھے رازق مان کے میری عبادت کرو، معرفت کے ساتھ میری عبادت کرو۔ پروردگار تیری عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا تم میری اطاعت و عبادت کرو گے تو میں اس معرفت کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو اجر دوں گا۔ مالک کیا اجر دے گا؟ کہا جہنم سے بچا لوں گا، جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ پروردگار حسینی فقیر تیری بارگاہ میں دس بستہ عرض کرتا ہے، اگر تیری اس دھرتی پر کوئی ایسی شخصیت مل جائے، توجہ، جو یہ کہے کہ پروردگار الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، پروردگار میں علی تو نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں تو تجھے لائق عبادت سمجھ کے۔ پروردگار جس نے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی اسے تو نے جہنم سے بچا لیا، جس نے جنت کی لالچ میں عبادت کی اسے تو نے جنت دے دی، بتا اپنے اس بندے کو کیا دے گا؟ تو آواز قدرت آتی ہے، جو ان سے بالا تر ہو کر مجھے لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرے گا، میں پھر جنت و دوزخ کی تقسیم اسی کے ہاتھ میں دے کر اپنے نبی سے اعلان کرواؤں گا، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھ کے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ عبادت کرو، لیکن اس بات کا خیال رہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم قرآن کے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، فلا تجعلوا، تم نہ بناؤ، تم نشہ ولایت کا جام نوش کرنے والوں، تم نہ بناؤ، فلا تجعلوا، تم نہ بناؤ للہ اندادا، اللہ کا کوئی شریک، تم نہ بناؤ، کوئی اور بناتا ہے تو بناتا رہے، تم اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ تو بے علم ہے، جاہل ہے، تم تو در علم سے وابستہ ہو، باب مدینۃ العلم کی خیرات علم کی صورت میں پا رہے ہو، کوئی اور شریک بناتا ہے تو بنائے، تم اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اسی لیے ہم تشہد میں جا کر یہ کہتے ہیں، اذان میں اگرچہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں اگرچہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن جب تشہد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں موالی حیدر کرار، عزادار سید الشہداء، ماتمدار امام حسین، منتظر یوسف زہرا، تیری بارگاہ میں آ کر عرض کر رہا ہے کہ جہاں میں تجھے معبود برحق مانتا ہوں وہاں میں تجھے لا شریک جانتا ہوں۔ توجہ تھک تو نہیں گئی؟ بس جو عبادت کرے اسے عبد کہتے ہیں، اور مقام عبدیت کیا ہے؟
اس کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اسی تشہد کا اگلا جملہ پڑھو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ مقام ابدیت کیا ہے؟ مقام ابدیت کیا ہے؟ اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر تشہد میں آئے تو کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور کون جانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام ابدیت کو آئے یہ فقیر دعوت دیتا ہے۔ 15واں پارہ سورہ اسرا پہلی آیت، آواز قدرت آتی ہے میرے محبوب کی ابدیت جاننا چاہتے ہو تو سنو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ اے زہرا کے بابا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جس کی ابدیت توجہ، جس کی ابدیت میں معراج ہو میں نہیں جانتا اس کی نبوت کی شان کیا ہوگی، اس کی رسالت کا مقام کیا۔ توجہ موالیا میں ادھر کر رہا۔ پھر وہاں عبد و معبود کے درمیان گفت و شنید ہوئی۔ سورہ نجم سے پڑھ رہا ہوں، جبریل پیچھے رہ گئے، عبد و معبود کے درمیان گفتگو۔ یا علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ معبود نے دیکھا میرے عبد کو کس کا لہجہ محبوب ہے۔ میں چاہوں تو درخت سے کلام پیدا کر دوں، میں چاہوں تو جس چیز سے چاہوں کلام پیدا کر دوں۔ میں کلام کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہوں، چہرے کا محتاج نہیں ہوں، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں معبود عبد سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ لطف آ جائے گا، دعا کرو گے اس ذہنی فقیر کو۔ معبود عبدہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو خداوند متعال دیکھا میرے محبوب کو جو لہجہ محبوب ہے وہ لہجہ ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کا ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ معبود نے عبدہ سے جس لہجے میں گفتگو کی وہ لہجہ کیا تھا؟ حدیث قدسی میں وہ خود فرماتا ہے خاطبت بلسان علی ابن ابی طالب۔ معبود نے عبدہ سے جس لہجے میں گفتگو کی وہ لہجہ علی حیدر کرار کا تھا۔ بات ہے بات، توجہ، باتیں بھی دو تھیں۔ کہا میرے محبوب ہم آپ کو ایک رحمت سے نوازنے والے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے میرے محبوب اس کی اس دنیا میں تشریف آوری سے ہی پہلے ہم آپ سے اس کا رشتہ چاہتے ہیں۔ کہ بیٹی اگر تیرے گھر کی ہو تو اس کے لیے یہ معاشرے میں ایک فطرت ہے، یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے کہ باپ جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو جب بیٹی جیسی رحمت خدا کو کسی امین کے سپورٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر شریف باپ اپنے گھر سے کسی اوپر والے گھر کی طرف دیکھتا ہے کہ میری بیٹی نے جس طرح میرے گھر میں زندگی گزاری آگے اس کی زندگی بہتر گزرے۔ تو میرے محبوب میں جانتا ہوں
میں تجھے فاطمہ جیسی بیٹی سے نوازنے والا ہوں، بیٹی تیرے گھر میں آئے گی، اور جب وہ کسی امین کے سپرد کرنے کے قابل ہو جائے گی تو پھر آپ بھی اپنے گھر سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کے گھر سے اوپر سوائے میرے گھر کے کسی کا گھر نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے محبوب تیری فاطمہ کے لیے اٹھی ہوئی نگاہ خالی وقت۔ عبدہی ما اوحا، یہ تو عبدیت مصطفیٰ ہے۔ موالیان حیدر کرہ عبدیت علی مرتضیٰ بھی سنو۔ بعد از مصطفیٰ خدا کی اس دھرتی پر فقط علی حیدر کرہ ہیں جو اس سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ ولایت میں داخل ہو کر معاشرے میں سر بلند کر کے باعزت زندگی گزارنے والوں، علی فرماتے ہیں عزت مال و دولت میں نہیں ہے، عزت مال و مدال میں نہیں ہے، عزت اس میں ہے۔ علی سے پوچھو عزت کہاں ہے؟ فرماتے ہیں عزت تو اس کی عبدیت میں ہے۔ کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور علی کی فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اب یہاں پر حسینی فقیر نیاز چاہتا ہے آئیے نشہ ولایت میں آج کے بعد معاشرتی عزت کے پیمانوں کو توڑ کر، توجہ، معاشرتی فخر و مباحات کے پیمانوں کو چھوڑ کر علوی پیمانہ اختیار کرنے کا عزم کیجئے اور اپنی عزت اللہ کی بندگی میں سمجھیے اور اپنا فخر اللہ کی ربوبیت میں سمجھیے۔ تو آئیے اس عزم کے ساتھ حسینی فقیر کے کشکول میں ڈال دو نیاز اور لگا دو نعرہ حیدری۔ دیر سلامت رہو۔ یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، قرآن صدا دیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو علی کے محبوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کو تو پتہ ہی نہیں عزت کہتے کس کو۔ ایک شعر کے ذریعے سے سادہ سی دعوت دے کر دعا لینا چاہتا ہوں۔ مکالمہ ہو گیا، مکالمہ جانتے ہیں؟ پڑھ لکھے دوست احباب تشریف فرما ہے، دو طرفہ گفتگو ہو گئی۔ دولت نے کہا، توجہ ہے، سادہ شعر لیکن دعوت بہت بڑی ہے۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہاں، آج میرا بھرا پیسے کو سلام ہے۔ نصیحت ہے۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہان، پیسے والے کو سلام کیا جاتا ہے۔ ہنر بولا میں ہوں عزت کا نشان، ہنرمند نے کہا ہنر عزت ہے، پیسے والے بھی جس کے محتاج ہوتے ہیں وہ ہنرمند ہوتا ہے۔
ایک گاڑی بھی پنچر ہو جائے تو اگلا قدم نہیں چل سکتے جب تک کوئی ہنرمند آ کہ اس کی گاڑی کا پنچر نہ سادہ سی دعوت ہے، پر اسی پر دعا لینا چاہتا ہوں۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہاں، ہنر بولا میں ہوں عزت کا نشان۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ساتھ دے رہے ہو میرا؟ اگلا حصہ سنا دوں۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہاں، ہنر بولا میں ہوں عزت کا نشان۔ عزت بولی غلط ہے دونوں کا بیان۔ توجہ 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 توجہ۔ دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہاں، ہنر بولا میں ہوں عزت کا نشان۔ عزت بولی غلط ہے دونوں کا بیان، میں ہوں راز حق کا جو ہے نیکی میں پنہاں۔ حیدری علی سلامت رہیں۔ عبد توجہ، عبد 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 بن کے رہو، سید ہو سلامت رہو۔ آپ کی سیادت کو سلام ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ اولاد علی و بطول ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن سید ہو عبد بن کے رہو۔ بات تمام کر رہا ہوں۔ پیر صاحب ہو سلام ہے لیکن عبد بن کے رہو۔ چودھری صاحب ہو سلامت رہے تمہاری تدراہٹ لیکن عبد بن کے جاگو دعا کر، عبد بن کے رہو، عبد بن کے رہو۔ ملک صاحب ہو تمہارا ملک پن سلامت رہے لیکن عبد بن کے رہو، عبد بن کے رہو، عبد بن کے رہو۔ میں کسی اور کے مذہب کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو اتنا جانتا ہوں جب کوئی محبت آل محمد کا چراغ دل میں روشن کیے ہوئے سید الانبیاء سے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی سند لے کر قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غسل و کفن دیا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، 4 تکبیریں ہو جاتی ہیں، 5ویں تکبیر کا آغاز ہوتا ہے، 4 والے 4 پہ جنازہ تمام کر دیتے ہیں، 5 والے 5ویں تکبیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیا صدا ہے؟ کوئی بیٹھے ہیں محترم دوست احباب؟ 5ویں تکبیر سے پہلے 4تھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے اللہم انا ھذا عبدک۔ یہ نہیں کہا جاتا اللہم انا ھذا پیرک، معذرت چاہتے ہوئے نہیں کہا جاتا علامہ صاحب، نہیں کہا جاتا آیت اللہ صاحب، نہیں کہا جاتا سید و سردار، بلکہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے اللہم انا ھذا عبدک۔ صرف یہ عبد نہیں، وابنو عبدک، اس کا باپ بھی تیرا عبد تھا، وابنو امتک، اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی ماں بھی تیری کنیز تھی۔ اسی لیے حسینی فقیر کہہ رہا ہے موت حق ہے، عبد بن کے زندگی گزارو کہ جب تمہارا جنازہ پڑھا جائے تو حاضرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں اللہم انا ھذا عبدک، یا مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو موت کے ساتھ سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جو رشتہ باقی رہتا ہے اس رشتے کا نام عبدیت ہے۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ۔ اب تک یہ ہمارے پاس تھا، اب یہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ جب تک ہمارے درمیان تھا تیرا حکم تھا،
کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اب تیرے پاس آ رہا ہے تو امیدوار ہیں تو بھی اس سے اچھا سلوک کرے گا۔ یہاں پر اگلا جب جملہ ہم نے پڑھا تو محترم دوستوں نے اعتراض کر دیا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، توجہ، سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ بھائیوں نے اعتراض کر دیا، شیعہ جنازہ سامنے رکھے قبلہ رخ باوضو ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، جانتے ہیں یہ گناہگار تھا، خطا کار تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ ادھر بھائیوں نے اعتراض کیا، ادھر ہم بھی بے وارث نہ تھے، ہم مدینہ میں پہنچے، مسند رسول پر صادق رسول کا صادق جانشین تشریف فرما تھے۔ عرض کی آقا یہ آپ نے تعلیم دی ہے، محترم بھائیوں نے اعتراض کر دیا ہے، میں آپ کے چہروں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چہرہ صادق پہ مسکراہٹ آئی اور کہا جا کر انہیں بتا دو اس خیر سے مراد عمل نہیں ہے، توجہ، تو مولا پھر اس خیر سے کیا مراد ہے؟ کہ الخیر ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، ہم یہ جانتے ہیں رہ گئے اس کے اعمال، تو سنو ہم کہتے ہیں اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانے، اے اللہ اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کے پاس نیکیوں کی قبولیت کا سامان ولایت علی کی صورت میں موجود ہے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا وَمُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اگر یہ گناہگار و خطا کار تھا تو اس کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بھی ولایت حیدر کی صورت میں موجود ہے۔ آئیے یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام ہے منقبہ، ابن شازان رحمت اللہ علیہ نے اس میں علی حیدر کرار کی عظمت کے 100 قصیدے تحریر کیے ہیں، اور وہ قصیدے جو کسی شہنشاہ قصائد نے نہیں لکھے بلکہ وہ قصیدے جو زبان وحی ترجمان سے زہرا کے بابا نے بیان کیے ہیں۔ قصیدوں میں نواں قصیدہ آپ کو سنا کر اجازت چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا علی انت امیر المؤمنین و امام المتقین، یا علی مومنوں کے امیر آپ ہیں، متقیوں کے امام آپ ہیں۔ یا علی انت سید الوسیجین و وارث علم النبیین و خیر الصدیقین و افضل السابقین، یا علی وسیعوں کے سردار آپ ہیں، نبیوں کے علم کے وارث آپ ہیں، صدیقین میں بہتر آپ ہیں، سابقین میں افضل، تیزی سے پڑھ رہا ہوں، سابقین، توجہ رہے آپ کی، سابقین میں افضل آپ ہیں۔ یا علی انت زوج سیدت نساء العالمین، سیدت نساء العالمین کے شوہر آپ ہیں، و خلیفۃ خیر المرسلین، سید المرسلین کے جانشین آپ ہیں۔ یا علی انت مولا المومنین، یا علی مومنوں کے مولا آپ ہیں۔ فرمایا یا علی انت الحجت بعدی علی الخلق اجمعین، یا علی میرے بعد تمام مخلوق پر حجت خدا آپ ہیں۔ توجہ، آخر میں آ رہا ہوں، استوجب الجنہ من تولاک واستحق النار من آداک، یا علی جس نے تجھ سے ولا رکھی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے تجھ سے دشمن کی وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یہاں تک قصیدہ آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے۔ اب اس قصیدے کا ایک مصرع میں چاہتا ہوں آپ
رسول کی مرضی سے سنیں کہ رسول کس طرح چاہتے ہیں کہ یہ علی کا قصیدہ آپ کو سنایا جائے. فرماتے ہیں یا علی والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ. یا علی مجھے اس ہستی کی قسم جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا. واصطفانی علی جمیع البریہ. اس ہستی کی قسم جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بالا تر مجھے چنا. سنو عبد کسے کہتے ہیں؟ لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن. اب یہ قصیدہ آپ نے اپنی مرضی سے سنا لیکن یہ مصرع اپنی مرضی سے نہیں. دل خوش ہو جائے. حدیث سنا رہا ہوں. لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن. اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرے ما قبل اللہ ذالک منہ الا بولایتک من ولدک. 1000 سال کوئی عبادت خدا کی کرے اگر وہ تجھ سے اور تیری آل سے ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو خدا اس سے کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار. سنن تو قربان. لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن ما قبل اللہ ذالک منہ الا بولایتک وبولایت الائمة من ولدک فإن ولایتک. خدا تیری ولایت کو بھی قبول نہیں کرتا. توجہ لطف اٹھائیے بہت عظیم بات ہے. عبادت قبول نہیں کرتا تیری ولایت کے بغیر اور تیری ولایت کو قبول نہیں کرتا. لا يقبل اللہ تعالی الا بالبراءۃ من اعدائک. تیری ولایت بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک تیری ولایت کا دم بھرنے والا تیرے دشمنوں پہ بے شمار. مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو. کر چاہتے ہو خلد میں اونچا ملے مقام سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیا. بلند نعرہ آباد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا. کس کی نظر لگے کہ یہ گھر ماتمی برابر میں ماتم کیے جا رہے ہیں. عزاداری سید الشہداء سر انجام دیے جا رہے ہیں. 10 محرم کی عصر ہوئی. شام غریبہ کی مجلس سنی اور ہم فارغ ہو گئے. آسانیاں اپنا لی لیکن قرآن مجید پہ ہاتھ رکھے. صاحب معالی السبتین سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. علی و بطول کی بڑی بیٹی چادر تطہیر کی وارث ثانی زہرا. نام تو تھا زینب کبریٰ لیکن مشہور ہو گئی ام المصائب. بی بی فرماتی ہیں ہمارے عزاداروں تمہیں کیا معلوم ہم پر دین کی حفاظت کے لیے مصیبتوں پہ مصیبتوں مدینہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہ تھا. ایسے تھا جیسے مچھلیاں پانی سے نکالی جائیں اور وہی مر جاتی ہیں. لیکن جب ہم نے مکہ میں حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا مدینہ کا چھوڑنا ہمیں بھول گیا. جب 2 محرم کو کربلا میں اترے 8 ذی الحج کو مکہ سے روانگی بھول گئی. جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو 2 محرم کو کربلا ماتم کی تیاری کرو کربلا کے میدان میں اترنا بھول گیا. 8 آئی 7 بھول گئی 9 آئی 8 بھول گئی. شب عاشور آئی تو ساری مصیبتیں بھول گئی. اور جب روز عاشور کا سورج طلوع ہوا یہ
سورج قیامت کا سورج تھا، جیسے جیسے یہ سورج چڑھتا گیا میرے سر سے چادر ڈھلتی گئی، اور پھر وہ وقت آیا جب ہمیں سب شہادتیں بھول گئیں اور ہم نے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے دو بین کیے، واہ عباسا واہ حجابا، ہائے عباس ہائے ہمارا پردہ۔ بی بی کہتی ہیں ابھی ہم اسی پرسہ میں تھی کہ گودی رباب کا پھول شہید ہوا، واہ اصغرا۔ قیامت کی گھڑی ایک مرتبہ حسین علیہ السلام خیام سے الوداع کرنے لگے، زینے ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور صدا دی یا زینب و یا ام کلثوم و یا رباب و یا سکینۃ و یا فضۃ جاریۃ امنا علیکن منی سلام، و محمدہ و حسینہ و مظلومہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے بڑھنے کو تیار نہیں، سر جھکائے آنسو بہائے جا رہا ہے، جانور ہو کر آنسو بہا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے آنسو رکتے ہیں یا بہتے ہیں، سر جھکائے کھڑا ہے۔ امام واہ غربتا، امام فرماتے ہیں گھوڑے تو بھی تھک گیا ہے، میں اب تجھے زیادہ زحمت نہیں دیتا، بس ایک دفعہ لے جا۔ اللہ اکبر۔ ذوالجناح نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، کہا آقا میری مجبوری ہے۔ امام نے جو قدموں کی طرف دیکھا، واہ غربتا، اولاد والو جگر سنبھال لو، حسین کے سینے کا سکون سکینہ ہے، ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا۔ جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں پلٹا۔ امام زین سے اترے، سکینہ کو سینہ سے لگایا، مقتل کے لفظ ہیں، بہت درد بھرا بیان ہے۔ امام نے سکینہ کو پیار دیا اور کہا سکینہ بیٹی تجھے معلوم ہے نا تو میرے سینے کا سکون ہے، سکینہ یا سکینہ تو فعلمی، میری بیٹی سکینہ اس بات کو جان لے کہ تیرے رونے سے میرا جگر کباب ہوتا ہے، تھوڑی دیر صبر کر جا، اب تھوڑی دیر صبر کر جا، تھوڑی دیر صبر کر جا، تیرے رونے کے بڑے مقامات ہیں، کبھی شمر کے تماچے ابتا، کبھی اترتے ہوئے گوشوارے عباسا اجرکم علی اللہ، کبھی دامن کو آگ علیہ اجرکم علی اللہ۔ اولاد والو جگر سنبھال لیجئے، 11 محرم کو اسیران آل محمد کا قافلہ کربلا سے چلا، 13 کو ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوا، اور پھر وہ دن آیا جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ میں نہیں جانتا کوئی بہن بیٹی اس غم میں مر جائے۔ عزادارو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے روایت کی ذمہ داری لے کر پڑھ رہا ہوں۔ صاحب معالی الصبتین لکھتے ہیں ننگے اونٹ کی پشت پر اکیلی حسین کے سینے کا سکون، 4 سالہ بیٹی، سفر جاری ہے، اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے، سکینہ کو بابا یاد آ گیا، واہ ابتا، بابا کہاں تیرا سینہ، کہاں اونٹ کی ننگی پوشت، بابا میں تیری سکینہ، ہائے بابا اجرکم علی اللہ۔ ماتم کی تیاری
میں جرت نہیں میں وہ گستاخانہ لفظ استعمال کروں، مقتل میں وہ لفظ موجود ہیں۔ اس نے گستاخی کرتے ہوئے بی بی کو جھڑک دیا، اور آپ کو معلوم ہے نا جب کسی غم زدہ کو رونے سے روکا جائے تو اس کا غم بڑھتا ہے، اس کا گریہ بڑھتا ہے۔ بی بی کا گریہ ماتم کی تیاری، بی بی کا گریہ بڑھا اور کہا وا ابتا قتلوک ظلما و جورا فسموک اجرکم علی اللہ۔ بابا تجھے ظلم و جور سے شہید بھی کرتے تھے اور تیرے بارے میں سب بھی کرتے ہیں۔ بی بی کا جب گریہ بڑھا، جگر تھام لیجئے، ہمت نہیں ہے۔ اس ملعون نے ایک تازیانہ پشت سکینہ پہ مارا، تازیانہ کی لمبائی زیادہ تھی، پشت سکینہ کو زخمی کرتے ہوئے تازیانہ اونٹ کو لگا، اونٹ بدکا، سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئی۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ رواں دواں ہے، سکینہ سنبھلی، صدا دی بابا میں تیری سکینہ، بابا میں جنگل میں تنہا رہ گئی میرے پیارے بابا، اجرکم علی اللہ۔ ادھر بی بی سکینہ نے صدا دی، ادھر امام حسین کا سر مبارک جس نیزہ پر تھا وہ نیزہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ ظالم نے بڑی کوشش کی، وہ نیزہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب شمر ملعون نے تازیانہ لیا اور سید سجاد کی پشت پر ظلم کی سطریں تحریر ہونے لگی۔ سید سجاد نے فرمایا ظالم میری پشت پہ کون سی جگہ باقی رہ گئی ہے؟ کہا تیرے بابا کے سر والی سانگ آگے نہیں بڑھتی۔ امام آئے، بابا کے سر والی سانگ کے نیچے کھڑے ہو کر عرض کیا بابا میں اپنی پشت سے قمیض ہٹاتا ہوں، بابا دیکھ لے اب میری پشت پہ ظلم کی تحریر کی کوئی اور گنجائش نہیں رہی۔ صدائے حسین آئی، میرے لال میں آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کے سائے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب بی بی زینب نے صدا دی، بہن ام کلثوم سکینہ کی خبر، رقیہ سکینہ کی خبر، رباب سکینہ کی خبر۔ جب خبر نہ ملی تو ایک مرتبہ ثانی زہرا نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے ایسے گرایا جیسے عباس زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بی بی نے اس طرف جانا شروع کیا جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا۔ جگر تھام لیجئے، آخری جملہ پرسے کا بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس نے سر پہ موت کی پٹی باندھ رکھی ہے، گودی میں سکینہ کو لیے پیار دے رہی ہے۔ بی بی نے کہا اے محترمہ مقدرہ تیرا شکریہ، تو نے میری یتیمہ کو پیار دیا۔ جب بی بی زینب نے شکریہ ادا کیا تو زیادہ روسیہ پہ اس بی بی نے نقاب الٹا اور کہا زینب پہچان میں کوئی اور نہیں تیری اماں زہرا ہوں۔ او آزادارو جب بی بی کو پتہ چلا اماں ہے تو اماں سے لپٹ گئی کہ اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میری چادر چھن گئی، اماں میرا خیمہ جلایا گیا، اماں مجھے رسیاں پہنائی گئیں،
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. روتی آپ کو